ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے کیا ہے کثرت سے آقا یہ دعا کرتے کہ مجھے گناہ میں ڈالنے والی چیزوں سے اور قرض میں ڈبونے والی چیزوں سے کیا ہے بچا۔ یہ کیوں؟ تو اللہ کے وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بندہ جب قرض میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا؟ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ قرض اپنے اندر ایسی بیماری لے کر آتا ہے، ایسا گناہ لے کر آتا ہے کہ انسان دے نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وعدہ خلافی کا سہارا لیتا ہے، تو پھر ایک قرض کے تلے آ کر کیا ہے دیگر گناہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول خصوصیت کے ساتھ حالت نماز میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی سمجھایا کہ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو ایک طرف اس حدیث پاک میں قرض سے بچنے کی دعا ہے، قرض سے بچنے کی دعا ہے، وہیں یہاں پر یہ تعلیم بھی ہے کہ اسلام کھلے دل کے ساتھ قرض لینے کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے، بالخصوص اس دور میں ہمارے علاقے میں ایک اتنا بڑا فتنہ چل رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے عورتوں کا گنپ میں بیٹھ کر قرض لینا، غیر مسلموں سے گنپ میں بیٹھ کر سودی قرض لینا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو حالتیں گزر رہی ہیں اللہ کی پناہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزتیں داؤ پر ہیں، گھر داؤ پر ہے، ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت کیا ہے 10,000 20,000 30,000 50,000 ایک ساتھ ملتے ہیں، اس خیال سے کیا ہے اپنی عورتوں کو گنپ میں بٹا کے کیا ہے قرض لینے کا رواج جو بڑھتا جا رہا ہے نا، یہ کرتے وقت انسان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں بحیثیت مسلمان اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور بعد میں اس کے بھیانک انجام جو سامنے آ رہے ہیں نا وہ انتہائی بھیانک۔ تو آقا علیہ السلام نے ضرورت کے وقت، واقعی ایسی ضرورت ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اللہ کے وسلم نے حکم دیا قرض لینے کا، لیکن عام حالات میں بلا وجہ اور غیر ضروری چیزوں کے لیے، جیسا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ہم چاہیں تو سیدھی سادی شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے اور اس ماحول کو اور لوگوں کے خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں غیر ضروری سودی قرض لے کر کیا ہے اپنے بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے اور ہماری بچی صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کی اولاد بھی اولاد دیکھتی ہے، لیکن اس کا جو باپ قرض لے کے اس کی شادی کرتا ہے ساری زندگی اسی قرض میں دبے دبے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دبے دبے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا ایک انتہائی بھیانک روپ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی دن بہ دن کیا ہے ہمت افزائی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، ساری دنیا کو خوش کر دیا ہم اپنی بیٹی کی شادی میں۔ یہ بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام تو یہ تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے اس انداز سے کرتے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جاتے۔